ہم اتنی پیچھے رہ گئے. کیوں بھلا؟ ہم لگ گئے تاج محل بنانے میں. تاج محل ہی بنایا ہے نا, ادھر کیمبرج بنی ہے حضرت, ادھر آکسفورڈ بنی ہے حضرت, ہم نے تاج محل بنایا. محبت کی لازوال داستان رو وے کے حضرت وہ لے گئے اٹھا کے. میں وہ لائبریری دیکھ کے آیا ہوں لنڈن میں. پہلے برطانیہ تھا, پھر برطانیہ سے مدینہ پاک آیا. میں گیا وہ لائبریری دیکھنے جس کو اقبال نے دیکھ کے کہا تھا وہ علم کے موتی وہ کتابیں ہمارے آبا کی, جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پارا. وہ لے گئے اٹھا کے, کہاں سے کہاں چلے گئے, ٹیکنالوجی جدت حضرت جی. لیکن ہم آج بھی حضرت جی ادھر کدھر کھڑے ہیں. میں دکھ سے کہوں گا حضرت جی خوبصورت محفل ہوگی 3 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی خوبصورت ترین, کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں حضرت کے بیان کے لیے اس کو کیسے بیان کروں کہ کیسا خطاب تھا حضرت جی. لیکن ہوگا کیا, ہر محفل کینڈ یہی ہے, چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم ایک دوسرے کو دھکے دیں گے. ہم آج بھی ادھر ہی کھڑے ہیں حضرت جی. نہیں حضرت, اسپیشل جو نوجوان بیٹھے ہو, بیٹا کھولو ان کتابوں کو اور دیکھو تمہارے بڑے تمہیں کیا دیکھے گئے ہیں. کمال کر دیا مولانا روم نے. آپ نے مثال دے کے بیان فرمایا. فرماتے ہیں بادشاہ تھا, اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھا تھا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, ساری کابینہ حاضر تھی. وہ بادشاہ کو دور جاتا ایک بابا دکھائی دیا. وہ بابا دیکھ کے نا بادشاہ کو شرارت سوجی, اپنی کابینہ کو کہتا ہے تمہیں ذرا بابے کا شغل نہ دکھاؤں. اب کون تھا جو بابے کو آگے سے بادشاہ کو کہتا ہو بابا, بادشاہ خدا کا خوف کھا. محبوب پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں جو اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے, اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو کیا کہہ رہا ہے کہ بابے کا شغل دکھاؤں؟ کوئی نہیں بولا حضرت. سب نے کہا جی 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 جی. اس نے پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لا. مختصر بابا آ گیا. بادشاہ نے نا اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابے کو دے کے کہتا ہے بابا مجھ سمیت سب کو دیکھ, اور جو سب سے زیادہ بے وقوف دکھائی دیتا ہے یہ رومال اس کی گود میں رکھ دو. اس بابے نے میری طرح بال سفید نہیں کیے تھے, وہ بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا. اور جو بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنے نا, پھر اس کا مسلک یہی ہوتا ہے برا ڈھونڈن چلنی ہاں جگ میں برا نہ کوئی, جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. حضرت اس نے سب کو دیکھا, رومال اپنی جیب میں ڈالا اور واپس چلا گیا. مولانا روم فرماتے ہیں کچھ عرصہ گزرا, بادشاہ کو ایک بیماری نے آپ پکڑا جس کی تشخیص ہی نہیں کی جا سکی کہ بیماری ہے کیا. طبیب تھک گئے دوائیاں دے دے کے, کسی نے کوئی دی کسی نے کوئی دی, آرام نہیں آیا. بادشاہ دن بدن کمزور کمزور کمزور, یہاں تک کہ دوائیاں بند کر دی گئی. اور طبیبوں نے کہہ دیا کہ ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ 3 دن دیکھے گا, چوتھا نہیں دیکھے گا, مر جائے گا. اب فیصلہ یہ ہو بھائی دن جو 3 رہ گئے ہیں تو پھر اس طرح کرو کہ ایک دن رعایا اور بادشاہ کی ایک ملاقات ہی کروا دو. حضرت بادشاہ کے لیے ایک پلنگ بنایا گیا, اس طرح کا راستہ بنایا گیا, ایک ایک بندہ آتا جاتا بادشاہ کو دیکھتا جاتا گزرتا جاتا. اب مولانا روم فرماتے ہیں انہی لوگوں میں نا رومال والا بابا بھی آ گیا. اب کیونکہ ملاقات ایک تھی, دوسرا بادشاہ تھا بیمار, اس کو بابا ہی نہیں یاد کوئی. بابے نے آ کے السلام علیکم کہا, بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا. بابا کہنے لگا بادشاہ بڑا شور ڈال رکھا ہے, کدھر کی تیاریاں ہیں؟ بادشاہ رو پڑا کیونکہ چھوڑ کے جانا سوکھا کام تو نہیں ہے. اللہ انہوں نے منع کیا تھا بندے رہیں ضرور دل نہ دیں, رہیں ضرور دل نہ. تیرا دل اتنا عام تو نہیں ہے نا کہ ان پلاٹوں سے تو لگاتا پھرے. تیرا دل خاص ہے, مجھ سے لگانا میرے محبوب سے لگانا ہے. اللہ حضرت نے اسی لیے تو کہہ دینا فرماتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے ممور رہا. ہم تو اس دل کو دل ہی نہیں مانتے جس دل میں وہ نہ ہو حضرت. لیکن ہم نے بات نہیں مانی, جس سے ہم لگا سکتے تھے نا لگایا. اللہ انہوں نے منع کیا تھا زمین تیرے پیروں کے نیچے ہے, پیروں کے نیچے رہے, اس کو اٹھا کے دل میں نہ لے آنا. تو مکان میں رہنا, مکان کو دل میں نہ رکھنا. لیکن ہم نے بات نہیں مانی. تو انہوں نے کہا تھا ہمارا کیا جاننا ہے, نقصان تیرا ہی ہوئے گا. پھر جب ہم اس زمین کو پاؤں سے اٹھا کے دل میں لے آئے, پھر اس زمین نے ہمارا رہنا بھی کچھ نہیں دیا. رہا کچھ کوئی رشتہ داری بچی ہے ہمارے پاس؟ سب سے تو لڑے ہوئے ہیں اس زمین کے لیے. حضرت مامے سے لڑے, خالہ سے لڑے, پھپھو سے لڑے, چاچے سے لڑے, تائے سے لڑے, اس سے لڑے, اس سے لڑے, اور ایسے بے وقوف کہ زمین آج تک نہ کوئی ساتھ لے کے جا سکا ہے اور نہ کو جائے گا. انہوں نے منع کیا تھا بندے رہنا. میں اب حضرت برطانیہ تھا, ہر بندہ مجھے ایک ہی بات پوچھ یعنی کتنا سٹے ہے. میں بڑی گل ہے, انہوں نے میرا سٹے یاد ہے, اپنا سٹے کسی نے نہیں یاد ہے.
مجھے پوچھتے ہیں کتنا سٹے ہے، خود پکے ہوئے بیٹھے ہیں سارے کے سارے. سٹے ہے اور اگر سٹے رکھو گے مزے سے زندگی گزارو گے، اور اگر پروگرام پکے کا بنا دیا تو تم نہیں تنگ ہونا ہے. سٹے ہے بھی سٹے، بس سٹے پہ رہو گے تو بڑی موج کرو گے، بڑے نظارے دیکھو گے ادھر جی، بڑے جلوے دیکھنے کو ملیں گے ادھر جی. اور اگر پروگرام پکے کا بنا لیا تو تیرا پروگرام ہی ہے، پکا تو کوئی نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم انا للہ وانا الیہ راجعون. بال میں مختصر حضرت وہ بادشاہ رو پڑا حضرت، ظاہر ہے جی چھوڑ کے بھی وہ اتنا کچھ جا رہا تھا، وہ رو پڑا حضرت اور کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر کی تیاری ہے. بابا پھر بولا، اس نے کہا بادشاہ اگر سفر کی تیاری ہے تو سامان سفر کدھر ہے؟ وہ تیرا پروٹوکول، وہ تیرے ہاتھی، وہ تیرے گھوڑے، وہ تیرا لشکر، وہ تیری سپاہ کدھر ہے ساری؟ بادشاہ اور رویا. اس نے کہا نہیں بابا جی آج ایک اور سفر پہ جا رہا ہوں، وہاں یہ والا سامان نہیں جائے گا. بابا پھر بولا، اس نے کہا بادشاہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ جا سفر پہ ہی رہا ہوں اور یہ سامان نہیں جائے گا تو پھر اس سفر کا بھی تو کوئی سامان ہوگا نا، وہ کدھر ہے؟ بادشاہ اور رویا. کہتا ہے بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی، میں نے ساری زندگی اسی سفر والا سامان اکٹھا کیا، جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا وہ تو اکٹھا ہی نہیں ہوا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں بابے نے وہ سرخ رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے یاد کروا کے کہا بادشاہ یاد ہے ایک دن یہ رومال تو نے مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف دکھائی دیتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دو. اس دن تو یہ رومال میں اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا تھا، لیکن لے آج یہ رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے. جس کو اللہ نے وقت دیا، جس کو اللہ نے ٹائم دیا، جس کو اللہ نے مہلت دی، جس کو اللہ نے عقل دی، جس کو اللہ نے شعور دیا، جس کو اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اس نے پھر بھی وہ سامان ہی نہیں اکٹھا کیا جو اس سفر پہ لے کے جانا ہے. یہ مثال بیان کرنے کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں بندیا کہ تمہیں بادشاہ دی طرح یہی غلطی نہ کر دے کہ ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہے جڑا ہے سفر والا ہے، اور وہ سامان اکٹھا ہی نہ کرے جڑا وہ سفر تے لے کے جانا ہے. اس لیے بیٹا خوب تیاری ہے. میرے سیدی مرشدی فرمایا کرتے تھے مولوی سلیمان، انہوں نے تو چیک کرنا ہی کرنا ہے، تم ہی روز چیک کر کے سویا کر وہ کنا ہے جڑا چھڈ کے جانا ہے اور وہ کنا ہے جڑا لے کے جانا. یہ گھڑی چھوڑ کے جانی ہے، یہ جیکٹ چھوڑ کے جانی ہے، جیب میں موبائل ہے حضرت یہ چھوڑ کے جانا ہے، باہر گاڑی کھڑی ہے چھوڑ کے جانی ہے. بلکہ حضرت اس وقت سب سے میرے پاس جو میری سستی ترین چیز ہے نا وہ میری جرابیں ہیں، یہ بھی نہیں لے کے جانی ہے. یہ ساتھ کیا جانا ہے؟ ساتھ فجر جائے گی حضرت، ساتھ ظہر جائے گی، ساتھ عصر جائے گی، ساتھ مغرب جائے گی، ساتھ عشاء جائے گی، ساتھ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، صلہ رحمی، والدین کی خدمت. اسی پہ بات ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کبھی اللہ موقع لائے اتھے چیک ہونا ہی ہونا ہے حضرت، لیکن خود بھی ہم چیک کریں وہ کتنا ہے جو چھوڑ کے جانا ہے اور وہ کتنا ہے جو. یہ کبھی آپ سیالکوٹ چلیں، میں سیالکوٹ کبھی آپ آئیں تو میں آپ کو دکھاؤں حضرت میرا جو پیر خانہ ہے حضرت. سیالکوٹ کی مہنگی ترین لوکیشن ہے جی، جو اس روڈ کا نام بھی حضرت کے نام پہ خادم علی روڈ. اب کروڑوں کی نہیں جی اربوں کی جگہ ہے وہ حضرت کا نا جی انجینئر قبلہ جی مرید ہو گئے. ہر بندے کو اپنے پیر سے پیار ہوتا ہے، اس کو بھی تھا. وہ آ کے نا حضرت کو عرض کرتا ہے حضرت آپ اجازت دیں تو میں نقشہ بنا کے لاؤں، آستانے پہ نا پلازا بناتے ہیں تو آپ تو کسی جنگل میں بھی بیٹھ جائیں گے تو لوگ آ جائیں گے. فرمانے لگے یار ہم نے نہیں پلازا بنانا. اس نے کہا حضرت کیوں؟ کچھ شریک قباحت ہو؟ فرمایا نہیں. تو حضرت پھر کیوں نہیں بنانا؟ فرمایا نہیں ہم نے اپنے بڑوں سے ایک بات سنی ہے، ہم نے اس لیے نہیں بنانا. اور کہتا ہے حضور ہو سکتا ہے جو بات آپ نے سنی ہو وہ پرانے وقتوں کی ہو، زمانے کے انداز بدلے گئے، نئے ساز ہیں، راگ بدلے گئے، ہو سکتا ہے وہ فرمایا اس چھوڑ زمانہ جتنا مرضی بدلے بات ٹھیک ہی ہے. اور کہتا ہے حضور کیا سنی ہے؟ فرمایا یار ہم نے بڑوں سے سنا کہ پلازا ساتھ نہیں لے کے جانے دیتے، تو جو ساتھ ہی نہیں لے کے جانا تو بنانا کیوں ہے؟ خادم علی تو وہی بنا رہا ہے جو ساتھ لے کے جانا ہے. یہ تو ان لوگوں کا تقویٰ تھا حضرت. باقی اگر آپ پلازا بنانا چاہے حلال کے پیسوں سے کوئی اسی مذائقہ ہے، لیکن ان کا تقویٰ تھا حضرت، توجہ ہی اس جانب رکھی. اس لیے حضرت توجہ کریں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. حضرت توجہ کریں حضرت، ہم نے بڑا وقت ضائع کر دیا، جو ہے توجہ کریں حضرت. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. جیسے قبلہ نے بیان بھی فرمایا 50 سے 5 رہ گئی، پڑھیں گے 5 ثواب
لیکن دکھ کی بات ہے اگر ہم 5 بھی نہ پڑھیں حضرت، دکھ کی بات ہے۔ حضور غوث اعظم حضرت سلطان باہو ایک فرمائیں جو بے نماز ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوئی کوئی نہ حضرت، ایک فرمائیں جو بے نماز ہے خنزیر سے بھی برا۔ اور آج حضرت ہم بغیر کسی وجہ کے بے نمازی ہیں، وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت رحیم یار خان سے چل کے آئے انہوں نے بھی پڑھنی ہے، میں سیالکوٹ سے آیا میں نے بھی پڑھنی ہے، میں برطانیہ گیا 6000 کلومیٹر دور میں نے ادھر بھی پڑھنی ہے، میں یورپ گیا میں نے ادھر بھی پڑھنی ہے۔ اور جس کی انگلینڈ جا کے معافی نہیں، جس کی یورپ جا کے معافی نہیں، جس کی رحیم یار خان سے پنڈی آ کے معافی نہیں، جس کی سیالکوٹ سے پنڈی آ کے معافی نہیں، اور تمہیں گھر بیٹھے معافی ملی ہوئی، کرنے والی بات کرو یار۔ سفر میں معاف نہیں، بیماری میں معاف نہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو گے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو گے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو گے، وضو نہیں کر سکتے ٹھنڈ لگی ہے تیمم کر کے پڑھو گے، جنگ میں بھی پڑھو گے۔ آج مسجدیں ویران پڑی، اذان ہو رہی ہے باہر ویلے بیٹھے ہیں سارے کے سارے۔ نہیں حضرت اچھی بات نہیں ہے حضرت، کل جانا ہے میاں اور سائیاں نے صحابہ نے پوچھنا ہے، بہرحال بات پھر بڑھتی جائے گی، پھر انشاءاللہ وما علینا الا